کہ کیا آپ سوچیں گے 2 منٹ کہ آپ کی زندگی ضروریات زندگی ہی میں لگی ہوئی ہے؟ زندگی کے مقصد کے بارے میں کچھ سوچنے کا وقت ملتا ہے آپ کو؟ کیا آج کل اکثر لوگوں کی زندگی، ان کا وقت، ان کی توجہ ضروریات ہی میں لگی گزر جاتی ہے؟ مقصد کا تذکرہ تو شاید ان کے ہاں اگر وہ کسی دینی مجلس میں نہ شریک ہوں تو کبھی زندگی میں ان کے کان میں زندگی کا مقصد پڑے ہی نہ۔ ہر وقت سوتے جاگتے چلتے پھرتے، صبح شام دن رات، بس صرف ضروریات زندگی کا مسئلہ ہے۔ ایک مکان پھر دوسرا بہتر مکان، پتہ نہیں کیا کیا۔ بہت ناسمجھ ہے یہ انسان، بڑا ناقدرہ، بڑا ناقدرہ۔ اور اسلام اس سے راضی کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو۔ ایسے آدمی سے، ایسے مرد یا عورت سے جو مقصد زندگی کو بھلا کر ضروریات زندگی میں لگا ہوا۔ ضروریات زندگی میں لگنا کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ میں مقصد زندگی میں لگ سکوں، بس۔ ضروریات زندگی میں اتنا لگنا جتنا زندگی کے مقصد میں مددگار ہو، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بڑی نیکی۔ اور اتنا لگنا کہ مقصد زندگی بھول جائے آدمی، اس کا وقت ہی نہ ملے، یہ خطرناک ترین غلطی اور گناہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ سب سے اعلیٰ درجے کا سمجھدار وہ شخص ہوتا ہے یہاں پر آپ کوئی بھی گیم فری میں کھیل کر ریئل کیش ریوارڈز، آئی فون اور کار بھی جیت سکتے ہیں۔ یہ کون سی ہوتا ہے جو ضروریات زندگی کو بھی مقصد کے تابع کر لیتا ہے۔ کیا مطلب اس کی؟ جیسے ایک ضرورت ہے انسان کی نکاح، رشتہ نکاح۔ اب وہ اعلیٰ درجے کا سمجھدار ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ اس رشتے کے بعد، اس رشتے کے نتیجے میں مجھے اپنے مقصد زندگی میں لگنے میں اور آسانی ہو۔ اب اس نے دنیا کو بھی دین کے تابع کر دیا، ضروریات زندگی کو مقصد کے تابع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے سارے رشتے اسی مقصد کے تحت کیے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں بھی وہ کاروبار سوچتا ہے جو مقصد زندگی میں لگنے میں اس کا معاون، جس میں کم مشغولیت میں کام چل جائے اور مقصد زندگی میں لگنے کے لیے وقت مل جائے۔ ہمارے وہ نوجوان اور وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، کاش کہ ان کو اپنی خوش نصیبی کا پورا احساس بھی مستقل طور پر رہے، جن کی روزی روٹی کو اللہ نے مسجد اور مدرسے سے جوڑ دیا۔ بڑے قابل رشک وہ نوجوان علماء جو مدرسوں میں خدمت انجام دیتے ہیں کم تنخواہ پر، جو مسجدوں میں امامت اور خطابت کی خدمت انجام دیتے ہیں کم تنخواہ پر، جو مسجدوں میں مؤذن، مسجد و مدرسے کے خادم، بہت خوش نصیب ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کی ضروریات زندگی ایسی جگہ سے وابستہ کر دی جو مقصد زندگی ہیں۔ اب ان کی ضروریات اور مقصد کے لیے الگ الگ مشغولیت کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ایک پنتھ دو کاج، آج کل کی اصطلاح میں 2 in 1۔ مسجد کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، مکتب میں پڑھا رہے ہیں، تو ضروریات زندگی بھی پوری ہو رہی ہیں اور مقصد زندگی تو ہو ہی رہا ہے۔ اگر ان کی نیت ٹھیک ہو تو یہی مشغولیت ان کے مقصد زندگی میں بھی شامل اور ضروریات زندگی کی بھی کوشش میں
کا حصہ. چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر کام کرنے والے ہمارے مدرسوں مسجدوں میں کام کرنے والے ہمارے نوجوان عزیز علماء، ان کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. ان کو اس بارے میں کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت معمولی ہیں، بہت معاشرہ ہماری قدر نہیں کرتا. عزیزوں، جو قدر نہیں کرتے وہ نادان ہیں. نادانوں کی قدر کرنے کی تمنا ہی دل سے نکال دو، بالکل دل سے نکال دو. تم تو اس پر راضی رہو کہ اللہ یہ میرا نصیب کہ میں مسجد و مدرسے کا خادم بن گیا. یہ آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنا تم کہ آسمان والا تمہاری کیسی عزت کرے گا. نادان عزت نہیں کرتے، یہ ان کی نادانی ہے. تو جن کی ضروریات زندگی ہی ایسے کام میں سے وابستہ ہو جائیں جو مشغولیتیں مقصد زندگی والی بھی ہیں، تو یہ تو اتنے شاندار احسان ہے اللہ کا. اور جہاں تک مجھے اندازہ یا اطلاع ہے، اتنے انحطاط اور بگاڑ کے باوجود جو برکت ہمارے مدرسوں اور مسجدوں کی خدمت گزاروں کی روزی میں ہے، وہ برکت دنیا میں کسی طبقے کی روزی میں نے تو نہیں دیکھی. لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ آپ کا گھر اتنے پیسے میں کیسے چلتا ہے. یقین نہیں. اب مشکل یہ ہے کہ وہ انگریزی ہی سمجھتے ہیں اور برکت کے لیے انگریزی میں کوئی لفظ ہی نہیں. سمجھو انگریزی پڑھنے والوں، اچھا اس زبان میں برکت کا لفظ اس لیے نہیں ہے کہ اس قوم اور اس کی آمدنی، اس کے وقت اور اس تہذیب میں ہی برکت نہیں، تو اس زبان میں کیسے آئے گی؟ زبان کے الفاظ تو تجربوں کے بعد بنتے ہیں. جس قوم کو برکت کا تجربہ ہی نہیں ہوا تو اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ملے گا. اب ہمارے کم سمجھ کم عمر لوگ زیادہ خوش نصیب سمجھتے ہیں ان کو جو انجینئر ڈاکٹر. ماشاءاللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، فقیرانہ زندگی گزارتے تھے ابن تیمیہ. کہتے تھے واللہ لو علم الملوک ما عندنا لقاتلونا بالسیوف. کہتے تھے اگر بادشاہوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم فقیروں کے پاس کیا دولت ہے تو وہ تلوار استعمال کر کے ہم سے جنگ کر کے ہم سے وہ دولت چھیننے کی کوشش کریں. میں اپنے نوجوان طلبہ کو سمجھا رہا ہوں، خبردار دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا. لا تمد، یہ اللہ نے کس سے کہا ہے؟ سید الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے کہا آنکھ اٹھا کر مت دیکھیں، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھیں. کون جانتا ہے ان کے زمانے کے مالداروں کے نام اور اس فقیرانہ زندگی گزارنے والے نبی رحمت کے نام پر دنیا قربان، جن کے گھر میں نہ سونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ بینک بیلنس تھا، نہ سواریاں تھیں، نہ فلیٹ تھا، نہ بلڈنگ تھی، نہ ولا تھا، نہ کچھ نہیں تھا. پھٹا پرانا تکیا، ٹوٹا پھوٹا بستر، ادھار لیے کر جلنے والا چراغ جس میں تیل بھی ادھار سے لیا ہوا جل رہا تھا. مگر کیا ان سے بڑھ کر معزز انسان اس آسمان کے نیچے پیدا ہوا؟ عزت کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، ہرگز نہیں. عزت کا تعلق تقوی سے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ ہم کو تقوی والی عزت عطا فرما، تقوی نصیب فرما اور ضروریات زندگی کو ہمارے اوپر غالب نہ ہونے دے. آج ہم جیسے حضرت نے فرمایا کہ آج کل صرف انسان یہ سوچتا ہے کہ ضروریات زندگی جو ہے
صرف ہر ایک انسان کے دماغ میں صرف یہی چیزیں چل رہی ہیں کہ ضروریاتی زندگی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ زندگی کا مقصد. انہوں نے بہت اچھی مثال دی کہ اگر کوئی دینی مجالس کے اندر جاتا ہے یا دین کا کام کرتا ہے وہاں تو ضروریاتی زندگی, جیسے انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی مدارس کے اندر پڑھا رہا ہے وہاں اللہ کا کلام بچوں کو سکھائے گا مثال کے طور پر, یا کوئی حدیث سکھائے گا کہ یا کوئی دین کا کوئی اہم مسئلہ سمجھائے گا یا کوئی حدیث پڑھ کر سمجھائے گا تو جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا, وہاں تو ضروریاتی زندگی اس کو ملے گی. جو اس کی وہاں پر تنخواہ مقرر ہوئی ہوگی وہ اس کو ملے گی, اور ساتھ میں وہ اپنی زندگی کا مقصد بھی ایک چیز سے بنا رہا ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ جن کے جو نہ قدرے ہوتے ہیں, جن کے پاس کوئی قدر نہیں ہوتی ہے, ان کے دل کو ان کے اپنے دل سے ان کے لیے اس چیز کو نکال دو کہ وہ میری قدر کریں گے. نہ قدروں کو ان کو چھوڑ دو, باہر کر دو. اور حضرت نے کیا فرمایا کہ جو عزت ہے وہ تقوی سے ہے. کس سے ہے؟ تقوی کے لحاظ سے ہے, کیونکہ اس دنیا کی جو سب سے عظیم ہستی آئی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن جب دنیا میں آئے اور جب ان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے لگے تو ان کو جو جیسے ضروریاتی زندگی جو ہوتی ہے انسان کو کھانا پینا یہ وہ, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا برداشت کیا, لیکن پھر بھی کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, اگر کسی دن نہ بھی ملتا تب بھی کہا. لیکن آج ہم ویسا نہیں سوچتے, ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہماری ضروریاتی زندگی کی جو چیزیں ہیں بس وہ ملنی چاہیے. ہماری جو زندگی کا اس دنیا میں آنے, اس دنیا میں جس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے یہ ہم نہیں سوچتے ہیں. بس یہی سوچتے ہیں ضروریاتی زندگی یہ چیز ملنی چاہیے, یہ چیز ملنی چاہیے. تو ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے کیونکہ ہمیں آخر واپس اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اور جو ہماری اصلی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے.